وہ درود شریف ایک صاحب پڑھتے تھے بہت زیادہ، تو کسی نے کہا کہ تو کچھ اور کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مجھے اس سے فرصت ہی نہیں ملتی، فرصت ملے تو پڑھوں نا، کچھ اور تب پڑھوں جب مجھے فرصت ملے، مجھے اس سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ شوق ہے نا۔ میں نے یہ شاید پہلے بھی بات سنائی ہوگی، بہت عرصہ پہلے کی بات، وہاں افریقہ میں ایک ملنے والے ہیں، یہاں بھی آئے تھے، وہ نوجوان کاروباری طبقہ، اس کو عادت ہے درود شریف پڑھتے رہنے کی، کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، ورنہ کیا کرتا ہے؟ درود شریف، سودا دے رہا ہے لے رہا ہے درود شریف پڑھ لے۔ اس کو تکلیف ہو گئی، اس کو ڈاکٹروں نے بے ہوشی کی دوا دی، اینستھیزیا کہتے ہیں، آپریشن کیا۔ جو ہی اس کی وہ آپریشن کی وہ مرحلہ فارغ ہوا، ابھی بے ہوشی کا اثر تھا مگر اس کی زبان پہ درود شریف جاری تھا۔ عادت ہو گئی تھی نا، عادت ہو گئی تھی۔ تو جس کی عادت ہو جائے، ہمیں برائیوں کی عادت ہے، ہم وہ کرتے رہتے ہیں، تو جنہیں اللہ کے ذکر کی عادت ہو پھر وہ اسی میں مشغول رہتے ہیں، انہیں اسی میں مزہ آتا ہے۔ اب ایک شخص کا دل نماز میں لگتا ہے، وہ نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو کوئی اور چیز پسند نہیں آتی۔ جس کو تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے، ایسے لوگ اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، جو روزانہ قرآن پاک پورا پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ کچھ ہیں جو 2 دن میں پڑھتے ہیں، کچھ ہیں جو 3 دن میں پڑھتے ہیں۔ ہم سال میں ایک پڑھ لیں تو شاید بڑی بات ہے، ان کو شوق۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، نام ہے نعمان، یاد کر لے کیا نام ہے؟ ابو حنیفہ ان کی کنیت، پکارا جانے والا نام۔ جس قید خانے میں ڈال دیے گئے جہاں ان کو قتل کیا گیا، زہر دیا گیا، بادشاہ نے عہدہ دیا تھا کہ میں آپ کو سب سے بڑا جج بنانا چاہتا ہوں، وہ کہا میں نہیں بنوں گا۔ اس نے جیل میں ڈال دیا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف عہدہ قبول نہیں کیا تو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا۔ ہم عہدوں کے لیے تڑپتے ہیں، ان کو عہدہ دیا جا رہا ہے وہ قبول نہیں، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جیل میں کتابوں میں ہے کہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور ایک قرآن پاک پورے مہینے کی تراویح میں۔ 60 دن رات میں ہو گئے، ایک تراویح میں 61 مرتبہ۔ آپ کے ہاں کوئی 2 مرتبہ پڑھ لے نا تو سب کو بتاتا ہے میں نے 2 مرتبہ قرآن پڑھا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اور جن کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے پھر وہ کچھ اور کرتے نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، میرے دوستوں اور بزرگوں۔ تو جن کو اللہ کے دیدار کا شوق ہے، جن کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش کیا ہے؟ نافرمانی سے بچیں، نیکی میں وقت گزاریں۔ یہ ہر ایک کا حصہ، لیکن ایمان والوں پر مہربانی ہے، ایمان والوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کافروں سے، فاسقوں سے کہا جائے گا چکھو۔ دنیا میں کہتے تھے نا کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں ہوگی، چکھو اب۔ اور ان کا دائمی ٹھکانہ، فار ایور، ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ۔
آگ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے اور ایمان کی حفاظت کرنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے غیروں سے بچو. غیروں کو سننا نہیں، غیروں کو پڑھنا نہیں، غیروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کا نقصان ہو جائے. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے یار، ایک ہے مار. فارسی کے لفظ ہیں دونوں. اردو میں آپ مار اور چیز کو بولتے ہیں. فارسی میں یار کا مطلب دوست ہوتا ہے، مار کا مطلب سانپ ہوتا ہے، اسنیک. یار اور مار. مار کیا ہے؟ سانپ. یار کیا ہے؟ دوست. تو وہ فرماتے ہیں یار بد بدتر بود از مار بد. برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ اگر برا یار تجھے تکلیف دے گا، تیرے مال کا نقصان ہوگا، تیرا دشمن ہو جائے گا تو تیری جان کا نقصان کرے گا. مگر جب وہ اور زیادہ برا ہوا تو وہ تیرے ایمان کا نقصان کرے گا. تو انہوں نے آسان کیا کہ سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی، برا یار کاٹے گا تو اونچی ایمان جائے. ایک ہوتا ہے نا رسمی طور پر برا یار، عادت کا برا. ایک ہوتا ہے بد عقیدہ. جو بد عقیدہ ہے وہ تیرا ایمان لے جائے گا. برا سانپ کتنا بھی ہوگا کاٹے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جان جائے گی. لیکن برا یار تیرا ایمان لے جائے گا. کھلے لفظوں میں کہوں تو سانپ کے کاٹے سے جان جائے گی، وہابی کے کاٹے سے، رافضی کے کاٹے سے. سمجھ گئے؟ سمجھ آئی ہے بات؟ تو ہم نے بروں کی صحبت سے بھی بچنا. جو میرے نبی کا وفادار نہیں، میرا وفادار کیسے ہوگا؟ جو اللہ کے پیاروں کو پسند نہیں کرتا، ہم اس کو کیسے پسند کر لیں؟ جو بے ادب لوگوں کو اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ ہمیں نقصان ہی پہنچائے گا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں. بہت اہم بات ہے. تو کوشش کریں اچھوں کی صحبت میں رہیں. اچھوں کی صحبت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ شیخ سعدی سے پوچھو. وہ کہتے ہیں میں حمام میں گیا. حمام کہتے ہیں جہاں گرم پانی ہوتا ہے نہانے کی جگہ. لوگ گرم حمام کہتے ہیں، حمام کا مطلب ہی گرم پانی ہوتا ہے. تو پہلے بنے ہوتے تھے، گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ جاتے تھے نہانے. فرماتے میں ایک حمام میں گیا تو وہاں کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. حمام میں جو مٹی تھی اس سے. تو میں نے اس سے پوچھا دو خوشبوؤں کے نام لیے، تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ یہ دو خوشبوؤں کے نام ہے. اے مٹی تو عبیر ہے یا مشک ہے؟ تو اس مٹی نے جواب دیا میں مٹی ہوں، قدموں میں آتی ہوں، نیچے رہتی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ میں عبیر ہوں. تو پھر تجھ سے خوشبو کیا آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے کہا میں تو ہوں مٹی، نہ مشک ہوں نہ عبیر ہوں، مگر میں نے کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، تو ان پھولوں کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی ہے. سمجھ رہے؟ اس کی اور ایک مثال لے لو. اللہ والے بیٹھے ہوں
اور کوئی ان کو پنکھا جھل رہا ہو، تو جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوا جائے گی یا نہیں جائے گی؟ سمجھ رہے؟ تو لا یشقا جلیسہم، جو نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے پھر بدبخت نہیں رہتا۔ نیکوں کی صحبت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اندازہ کرو، جب نیکوں کی صحبت کا یہ حال ہے تو نبی کی صحبت کا کیا حال ہے؟ ایک شیعہ آیا، شیعہ ملک سے وہ آیا ہندوستان میں، اتفاق سے لاہور پہنچ گیا۔ اس نے جو مشن دیا گیا تھا کہ تو نے لوگوں کو شیعہ بنانا ہے، اس نے سوچا کہ جی یہاں کے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بعد میں ملوں گا، میں پہلے عام لوگوں سے ملوں۔ تو وہ ایک عام شخص کو ملا، اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں میں کون ہو؟ اس نے کہا اہل سنت ہوں۔ اچھا، تم حضرت امام حسین کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں۔ کہا تمہیں امام حسین کی شان معلوم ہے؟ جی ان کی تو بڑی شان ہے، نبی کے نواسے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا دنیا میں بھی ان کی یہ شان ہے کہ ان کے دائیں بائیں، جہاں ان کا مزار ہے نا، دائیں بائیں 40 میل تک جو دفن ہو جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ کس نے کہا؟ شیعہ نے۔ کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ سنی سے۔ سنی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیعہ۔ سنی جتنا تھا بھی عالم تو نہیں تھا مگر علماء کو سننے والا تھا۔ اس نے کہا جب حضرت امام حسین کی برکت سے دائیں بائیں 40 میل تک لوگ بخشے جاتے ہیں تو جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ان کی کتنی شان ہے۔ وہ شیعہ کہنے لگا ابھی میں علماء سے نہیں ملا ہوں، یہاں کے عوام کو اتنی معلومات ہے، میرا تو آگے کام نہیں چلے گا۔ اس نے کہا بوریا بستر باندھو، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بزرگوں کی نیکوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ نے شاید سنا ہوگا ایک شخص آیا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، نوجوان تھا، کہنے لگا میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو میرے باپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور اس کے لیے دعا کراؤں کیونکہ وہ عذاب میں ہے، میرا باپ عذاب میں ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ غوث پاک کے پاس جا کے میرے لیے مردے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کو وہاں جا کے پتا چلا کہ غوث پاک کی دعا کا اثر کتنا ہے۔ اس بیٹے نے جب کہا تو غوث پاک نے پوچھا کیا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا مرید نہیں تھا۔ فرمایا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں جی، یہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میری محفل، آپ نے فرمایا میری واز کی محفل میں بیٹھا، میرا خطاب سنا؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرے لنگر کا کھانا کھایا؟ میرے ہاں جو کھانا تقسیم ہوتا ہے وہ کھایا؟ اس نے کہا جی وہ کھایا۔ فرمایا جا میں تیرے باپ کے لیے دعا کروں گا، اس کا کام بن جائے گا۔ صرف درگاہ میں آ گیا، ایمان والا تھا، گناہگار تھا، اس کا بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی پوچھ رہا ہوں۔ مگر ایک ہوتا ہے چوری کی نیت سے آنا، ایک ہوتا ہے بری نیت سے آنا، ایک ہوتا ہے عقیدت سے آنا۔
بھئی ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، لیکن گور کے دیکھ رہے ہیں تو بھی، سخت نظروں سے دیکھ رہے ہیں تب بھی، پیار سے دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے تو ہے نا۔ تو اسی طرح کو جو آپ نے سنا ہوا نا، چور آیا تھا چوری کرنے، تو پھر توبہ کی توفیق ملی، قطب بن کے گیا یا نہیں گیا؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو نیکی کا شوق بڑھتا ہے، نیکی کا شوق۔ جس کو مسجد میں آ کر بے چینی، یار جلدی سے نکلوں، مولانا صاحب کیوں دیر کر رہے ہیں یار، جلدی جان چھوڑے نا، جاؤں میں۔ اور ایک وہ ہے جو نکلتا بیٹھا ہے، اس کو مسجد میں مزہ آ رہا ہے، وہی پہچان لے کہ میں محروم ہوں۔ جس کو بیٹھنے کا شوق نہیں، وہ سمجھ لے کہ میرے اندر کی حالت درست، ورنہ مجھے مسجد میں مزہ آتا، اچھا لگتا۔ مولانا روم نے لکھا نا، ملازم جا رہا تھا اپنے مالک کے ساتھ، بازار سے گزر رہے تھے، مالک نے کوئی چیز لینی تھی، ملازم کو ساتھ لیا ہوا تھا، اذان ہو گئی تو ملازم نے اپنے مالک سے کہا کہ جی میں نماز پڑھاؤں؟ آپ نے تو پڑھنی نہیں ہے، میں تو پڑھاؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم پڑھو، میں بازار گھومتا ہوں، جلدی کرنا۔ وہ ملازم چلا گیا، نماز ہو گئی، لوگ باہر نکلنے شروع ہو گئے، وہ ملازم اندر ہی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا ابھی تک آیا نہیں، تو مسجد کے دروازے پہ جا کے آواز لگائی، اور کون ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے؟ کیا مطلب نماز ہو گئی ہے، نمازی نکل گئے، کون ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے؟ تو اس ملازم نے کہا اسی نے روکا ہوا ہے جس نے تجھے اندر آنے سے روکا۔ اب اپنے آپ کو پہچانو، کہاں مزہ آتا ہے، کہاں اچھا لگتا ہے، کھیل کود میں، ڈراموں میں، یا نیکی میں؟ تو اللہ تعالیٰ، آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کا مطلب ہم ہر وقت مسجد میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، بھلے دکان پہ بیٹھو، کاروبار پہ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، مگر وقت جو گزرے اچھائی میں گزرے۔ تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، وہ بھی، لیکن دیانت کے ساتھ، سچا کام ہو، اچھا کام ہو۔ یہ بھی بات میں نے آپ کو سنائی تھی، ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لو۔ طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا 18-20 سال کا جوان خوبصورت لڑکا کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے۔ اس عمر میں کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رونا بڑی بات ہے، اس عمر کے لڑکوں کو تو کھیل کود سے فرصت نہیں ہوتی، اور یہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے، ہزاروں قطار ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، اللہ والے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کے دل کو دیکھا۔ کس کو؟ اس کے دل کی کیا حالت ہے؟ تو ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے رو رہا تھا۔ لپٹا ہوا کہاں ہے؟ کعبے کے غلاف سے۔ رو کس کے لیے رہا ہے؟ لڑکی کے لیے۔ تو میں فرماتے ہیں میں نے لا حول پڑھی ہے، بظاہر دیکھو تو یہ لگے کہ اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، اللہ سے کتنا پیار کرنے والا ہے، کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہا ہے، کتنا متاثر ہو دیکھنے والا۔ فرماتے میں طواف کر کے نکلا، بازار میں گیا تو سونے کی زیور کی دکان تھی، گولڈ اسمتھ، جیولر جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تاجر تھا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سونا ہی سونا، ہر وقت سونے میں۔ تو میں نے کہا اس کو کہاں اللہ یاد آتا ہوگا، اس کا تو دھیان بھی نہیں جاتا ہوگا اللہ کی طرف۔ فرماتے ہیں اس کے دل کو دیکھا تو اس کا دل برابر اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ کہاں وہ لڑکا کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا، کہاں یہ کاروبار پہ بیٹھا ہوا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ لو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ، آپ بازار سے گزرو، آپ کاروبار میں ہو، آپ سیر کو گئے ہو، گھر والوں میں بیٹھے ہو،
تو کام نیک کرو، اچھا کرو اور اللہ کو یاد کرتے رہو. ایک ذکر لسانی، ایک ذکر قلبی. دل سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، زبان سے بھی کیا جاتا ہے، اچھے کام کر کے بھی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. سچ بولنا، صحیح تولنا، ناپ تول صحیح ہو، اخلاق اچھا ہو. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن میں نرمی ہوگی، نیکی ہوگی. مگر آج ہمارا یہ شوق الا ماشاء اللہ، میں کیا اور دوسرے کیا، ہر ایک کا ایک جیسا حال نہیں ہے. تو یہ جو ہیں برے ہیں، ان کے ساتھ رہنا نہیں. ان کو دنیا میں عذاب ہوگا ہلکا، نزدیک کا عذاب لیکن ہلکا. آخرت میں عذاب ہوگا بڑا. تو عذاب ادنا اور عذاب اکبر دونوں کا بتا دیا. مجھے اور آپ کو اتنی بات سن کے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ ہم سے تو یہ ہلکا نہیں برداشت ہوتا، تو ہم وہ بڑا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت میں عذاب سے بچائے، اور ہم کو اس کی خود بھی کوشش کرنی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم سمجھدار نہیں ہیں. ویسے تو کہتے ہیں جی میں بڑا سیاںا، جی میں بڑا سمجھدار. کاہے کے سمجھدار ہو اگر نیکی نہیں کر رہے ہو، گھاٹے کی طرف جا رہے ہو. اللہ تعالی نیکی کی توفیق دے.